يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، ایک ایسا بہت بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کی اور اس سے زندگی میں احتیاط کرنے کی تاکید فرمائی، جو کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس گناہ کے کرنے والا ناپسندیدہ ہے۔ وہ گناہ سچائی سے دور بھاگنا اور جھوٹ اختیار کرنا، سچ نہ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ یہ سننے میں اور بولنے میں معمولی لگتا ہے، جھوٹ یہ چھوٹا سا ایک ورڈ ہے، ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہے جھوٹ، لیکن اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے سخت ترین بیان فرمائی۔ یہی وہ جھوٹ ہے جس جھوٹ کی بیچ جب میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جھوٹ ہے جب بچوں اور ماں باپ کے درمیان پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے اور بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ جھوٹ ہے جب کسی خاندان میں پنپتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو خاندان دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے۔ یہی وہ جھوٹ ہے جب کسی مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے میں پایا جاتا ہے تو یہ جھوٹ اس مسلم سوسائٹی کو گندا کر دیتا ہے، فتنے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وہ جھوٹ ہے جب کسی کمیٹی یا ادارے میں پایا جاتا ہے تو یہ جھوٹ اس کمیٹی کے ذمہ داروں اور اس کے ممبرز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی وہ جھوٹ ہے جس جگہ یہ جھوٹ پایا جاتا ہے، جس زمین پر، جس زبان پر، جس انسان کی زندگی میں جھوٹ پایا جاتا ہے، یہ جھوٹ اس انسان کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس انسان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اسی جھوٹ کی بنیاد پر آج کئی سارے خلا کے واقعات پیش آئے۔ اسی جھوٹ کی بنیاد پر بیوی نے جھوٹ بول بول کر کے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، شوہر نے جھوٹ بول بول کر کے اپنی بیوی کو اندھا بنایا، اپنی بیوی کو یرغمال کیا، تو بیوی نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا۔ اسی جھوٹ بول بول کر کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دھوکے میں رکھا، بھائی آپس میں لڑ گئے۔ یہ خاندان والے دوسرے خاندان والے جھوٹ کا سہارا لے کر کے لڑنے لگے، لڑتے لڑتے کورٹ کچہریوں میں جا کر کے زندگیاں برباد کر دیے، اپنی پراپرٹیاں برباد کر دیے اور اپنی نوجوان لڑکیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ یہی وہ جھوٹ ہے جس جھوٹ کو اختیار کر کے اچھے اچھے گھرانے فتنہ پرور بن گئے، اور یہی وہ جھوٹ ہے نیک بندے اللہ کے یہاں محفوظ بن گئے۔ جھوٹ معمولی لگتا ہے لیکن یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، بہت ہی خطرناک برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ، مکاروں کے ساتھ، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ، فریب دینے والوں کے ساتھ، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو۔ جیسے آگ لگتی ہے تو گھر کے صرف دیوار کو نہیں جلاتی، گھر کا پورا سامان جلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹے انسان کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے اس کا پورا جھوٹ اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے وہ جھوٹا انسان برباد ہو جاتا ہے اس کے سنگت میں رہنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، یہ انسان بھی اپنے گھر کا اپنے گھاٹ کا بن جاتا ہے، جھوٹا بن جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں یہ بیان فرمایا، سچ کے بارے میں حدیث یہ بیان فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الصدق بر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچ بولنا، سچ کو اختیار کرنا
کرنا، اپنی زبان کو سچ کا عادی بنانا، یہ نیکی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہی سچ انسان جب بولتا ہے، بولتے 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 یہ سچ اسے جنت تک لے جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا زبان کے الفاظ کو سچ نکالنا یہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان سچ بولتا ہے اللہ کے وہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ایک برائی ہے اور یہی جھوٹ یہدی الی النار، جہنم تک لے جاتی ہے میرا عزیز بھائیو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان زندگی پر جھوٹ بولتا ہے، باقاعدہ جھوٹ لکھا جاتا ہے، فلاں محلے کا، فلاں باپ کا، فلاں بیٹا یا فلاں آدمی یا فلاں عورت جھوٹا ہے یا جھوٹی ہے، باقاعدہ رائٹنگ میں لکھا جائے گا۔ یکتب کا لفظ حدیث میں لکھا گیا، یکتب کہتے ہیں رائٹنگ میں لکھا جائے گا، قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ یہ دیکھو اے انسانوں، جس کو تم اپنے محلے میں سچا سمجھتے تھے وہ حقیقت میں جھوٹ بولتا تھا، دیکھو جھوٹوں کے لسٹ میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو یہ گناہ ہوگا، گویا کہ سچ بولنے سے جنت ملے گی، جھوٹ بولنے سے جہنم ملے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، سچے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، سچے لوگوں کو اپنا یار بناؤ۔ جھوٹوں کو بناؤ گے زندگی میں مزہ آئے گا جھوٹوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، لیکن قیامت کے دن سخت وبال ہوگا، سخت ترین سزا ہوگا۔ وہ کیا سزا ہوگی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا۔ اور دوسری آیت میں آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس انسان پر صبح سے لے کر کے رات تک اور رات سے لے کر کے صبح تک 24 گھنٹہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی لعنت برستی ہے ان جھوٹوں پر جو دنیا میں جھوٹ بات کرتے ہیں۔ جب کسی انسان پر اللہ کی لعنت برسے وہ انسان کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا، ہمیشہ پریشانی میں رہے گا، ہمیشہ دکھ میں رہے گا، ہمیشہ غم میں رہے گا، بزنس کرے گا فائدہ نہیں ہوگا، شادی کرے گا بیوی کی محبت نہیں ملے گی، بچے پیدا ہوں گے بچے اس کے اچھے نہیں بنیں گے، اولاد بڑی ہو جائے گی باپ کو گھر سے باہر نکالے گی، اسی جھوٹ کی بنیاد پر۔ میرے عزیز بھائیو آج ہماری مسلم سوسائٹی میں اپنا کام بنانے کے لیے، اپنی بات منانے کے لیے، اپنا کام پورا کرنے کے لیے، کسی کی زمین ہڑپنے کے لیے، کسی کو اپنے فیور کرنے کے لیے اتنا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، انہیں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ 2 واقعات بخاری کی اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث کا بیان کر کے میں آج آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں کتنا جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولنے کو والے کو مزہ آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں جھوٹ بولوں گا کسی کو معلوم نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیے جھوٹ بولنے والے کی سزا دنیا میں اللہ کا فرماتا ہے، یہ میں نہیں صحیح حدیث کہہ رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا، صحابہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا، بیان کرنے کے بعد کہا میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام مجھے ایک ارض مقدسہ پاک زمین کی طرف لے گئے، لے کر کے جانے کے بعد میں نے وہاں الگ الگ عذاب دیکھے، الگ الگ گناہوں کے الگ الگ عذاب دیکھے۔ میں نے ایک عذاب یہ بھی دیکھا، سنیے میرے عزیز بھائیو، وہ لوگ جو زندگی پر جھوٹ بولتے ہیں اپنا کام بنانے کے لیے، اس حدیث کو سامنے رکھے، بخاری کی صحیح حدیث میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ
ہے، لوہے کی سلاخ ہے، لوہے کی سلاخ ہے، زنجیر ہے، وہ لوہے کی سلاخ جہنم کی ہے، اور وہ فرشتہ ہے، وہ عذاب دینے والا فرشتہ ہے۔ اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں وہ سلاخ لے کر کے جو جبڑا ہے، یہ جو ہمارے ہونٹ ہے، ہونٹ کے جو کنارے ہیں اسے جبڑا کہتے ہیں، جبڑا، یہ اس سلاخ کو لے کر کے ایک رائٹ سائڈ کے جبڑے کو کھینچتا ہے، کھینچتے 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 یہاں پیچھے جو گدی ہے وہاں تک لے کر کے جاتا ہے، یعنی کٹ کرتے کرتے چیرتے 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 یہاں گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر اتنا کٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد وہی سلاخ لے کر کے لیفٹ سائڈ کے جبڑے کو کھینچتا ہے، چیرتا 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 یہاں گدی تک لے جاتا ہے، یہ جبڑا واپس صحیح ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کرتا رہتا ہے، یہ جبڑا چیرا تو یہ جبڑا صحیح ہو گیا، مل گیا، آٹومیٹک مل گیا، جڑ گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوتی رہے گی، اتنی خطرناک سزا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور وہ جہنم کی سلاخ کے ذریعے سے چیرا جا رہا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، حضرت جبریل نے فرمایا، حضرت جبریل نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ وہ آدمی ہے جو زندگی میں جھوٹ بولتا تھا، زندگی میں جھوٹ بولتا تھا، یہ زندگی میں جھوٹا آدمی تھا، اور اس کا جو جھوٹ ہے ساری دنیا میں اسپریڈ ہو گیا۔ بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں، بعد میں وہ سننے والا دوسرے کو پہنچاتا ہے، وہ تیسرے کو، وہ چوتھے کو، وہ پانچویں کو، پورے معاشرے میں ٹیلی کوچے میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے، لوگ اسے سچ سمجھتے ہیں، پورے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سچ بات ہے، حالانکہ جس نے کہا تھا وہ جھوٹا کہا تھا۔ جب تک وہ جھوٹ دنیا میں وائرل ہوتا رہے گا قیامت تک اسے یہی سزا دی جاتی رہے گی۔ جب ایک مرتبہ انسان جھوٹ بول کر کے خوش ہو جاتا ہے وہ جھوٹ وائرل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حتی الی یوم القیامہ، قیامت تک اس جھوٹے انسان کو یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جھوٹ پہ بہت بڑی سزا ہے، سننے میں معمولی لگتی ہے، اور یاد رکھیے جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے جو اس کے گھر میں ہوتے ہیں وہ رحمت کے فرشتے پہلے اس گھر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان جھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے سزا میں دی جاتی ہے، اس کے ساتھ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور گھر کے اندر جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی رحمت کے فرشتے جھوٹے انسان کے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ ہو اس گھر میں شیطان کا بیڑا ہوتا ہے، اس گھر میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ جس زندگی میں رحمت کے فرشتے نہ ہو، جس انسان کے اندر رحمت کے فرشتے نہ ہو، وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، اسے اچھے کام اچھے نظر نہیں آتے۔ یہ جھوٹ کا وبال اتنا خطرناک ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا میں زندہ رہنے میں بھی سزا ہوتی ہے۔ جھوٹے انسان کو کیا سزا ہے؟ صحیح مسلم کی صحیح حدیث کا یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دیے، 10 صحابہ کو، اس میں سے ایک نام ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت نے مروان بن حکم، اموی خلیفہ تھا، مروان بن حکم کے زمانے میں ایک عورت نے آ کر کے، جن کا نام عروہ بنت اویس تھا، آ کر کے کہا کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری زمین کا ایک ٹکڑا ہڑپ کر لیا ہے، یہ جا کر کے یہاں پر حاکم کے سامنے، مروان کے سامنے یہ درخواست دی کہ سعید نے میری زمین کا ایک ٹکڑا اپنے اندر مار لیا ہے۔ حضرت مروان نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا، اے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں جن کو دی گئی وہ صحابی ہیں، کیا آپ نے اس عورت کی زمین کا ایک ٹکڑا اندر مارا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں کیسے اس عورت کی زمین کا ٹکڑا اندر ماروں گا، اپنے ساتھ ہڑپ کر لوں گا، قبضہ کروں گا، جبکہ میں نے میرے نبی سے سنا ہے یہ جو آدمی کسی کے زمین کا ایک بالش ٹکڑا اندر مارتا ہے، ناحق اس پر قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو زمین ہے نا دنیا کی زمین، اس طرح 7 زمینوں پر تو اس کی گردن میں ڈالے گا۔
اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توڑ اس کی گردن میں ڈالے گا. اتنی خطرناک سزا ہے کسی کی زمین کو ہڑپ کرنا. ایک بالش، ایک ڈیٹ زمین ہڑپ کرنا اتنا خطرناک سزا ہے. میں ایک صحابی ہو کر کے اس عورت کی زمین کو کیسے ہڑپ کروں گا؟ جب یہ سنا مروان نے اس کو چھوڑ دیا اور اس عورت کو سزا دی. اس عورت کو لعن طعن کیا کہ اتنے اچھے صحابی کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے. عورت کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے. حضرت سعید کو چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی تھے، آخری صحابی تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، دل کو تکلیف ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ایک جملہ کہا. یہ جملہ سنیے اور یہ بددعا کی: اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرها واقتلها فی ارضها. اے اللہ اگر یہ عورت مجھ پر جھوٹ بول رہی ہے تو اس کو اندھی کر دے، اس کو اندھی کر دے، نابینا بنا دے اور اسی کی زمین میں اسے موت دے دے. تو اللہ یہ اس حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے وہ عورت جب وہاں سے چلی گئی، اپنے گھر میں کام کر رہی تھی اور آنگن میں کچھ صفائی کر رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کی بصارت چلی گئی، نظر نہیں آ رہا. وہ ایک گڈھا تھا، گڑھا تھا، اسی گڑھے میں گر کر کے مر گئی. میرا عزیز بھائیو، یہ ہے جھوٹوں کی سزا جو دنیا ہی میں ملتی ہے. اور جب انسان کسی پر جھوٹ بولتا ہے اس کے دل سے بددعا نکلتی ہے. جھوٹا انسان دنیا میں تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے جھوٹ سے دور سے ہمیں بہت دور بچنا چاہیے. جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے لیکن اس کی سزا بہت ہی خطرناک ہے. دنیا میں بھی ملتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ملتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے.